کل ہم لوگ گروسری کر کے آئے تھے، جو کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم لوگ گروسری کرنے گئے ہیں۔ یہاں پہ میں نے بام فش لی تھی جو کہ فرائی کے لیے لی تھی۔ اس کے علاوہ چڑا فش تھی، اس کا نام چڑا فش ہی ہے، تو ایک وہ لی تھی، وہ ہم نے گرل کرنی تھی۔ تو آج صرف فرائی ہم نے کی اور بام فش ٹرائی کی تھی۔ اس سے پہلے جو ہے نا میں کالا رہو جو ہے لے کے آتی تھی، لیکن اس دفعہ ہم لوگوں نے چینج کیا ہے۔ یہ گروسری کی کچھ چیزیں تھیں جو ختم تھیں، اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں تھیں لیکن یہاں پہ وہ نہیں تھیں، کیونکہ وہ جارز تھے ان کے، یا پھر ان کی بڑی بڑی باٹلز تھیں تو وہ اس کے اندر نہیں آ سکتی تھی۔ اس میں آئل تھا یا پھر کیچپ کی باٹلز تھیں، اور وہ بڑے والے پیک ہم لائے تھے کیونکہ ہماری بار بار ختم ہو جاتی ہے۔ تو میں نے آج آپ سے جو ٹاپک ڈسکس کرنا تھا، وہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے، اور وہ ٹاپک اس کی جو افیکٹس ہیں نا ہر لڑکی پہ ہوتے ہیں۔ جب ہماری نئی نئی شادی ہوتی ہے نا، تو ہم شادی کر کے آتے ہیں تو ہم ہر ایک کے ساتھ بہت زیادہ دل لگا کے رکھتے ہیں، اور ہم لوگ ہر بندے کا دل جیتنے کی کوشش کرتے ہیں ایز اے بہو، اور تقریباً ہر لڑکی اس دور سے گزرتی ہے۔ وہ اپنی والدہ جو ہے نا ان کو بھی کہتی ہے کہ جو آپ میری ساس ہیں وہ میری ماں کی طرح ہیں، اور وہ اپنی نند کو بھی بہن سمجھتی ہے، اس کے علاوہ اپنے دیوروں کو اپنا بھائی سمجھتی ہے، اور سب کا خیال کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے باوجود جو ہے نا اس کے جذبات جو ہے نا ان کا خیال نہیں کیا جاتا۔ جب وہ کبھی اپنے بارے میں باتیں سنتی ہے جو اس کے پیٹھ پیچھے کی جاتی ہیں، تو اس کا دل اتنا دکھ جاتا ہے کہ میں ان سب کا اتنا کر کے اتنی قربانیاں دے کے، اور یہ میرے بارے میں اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں۔ یہی نہیں، جو آپ ان کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا، ایون وہ بات بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے لیے کچھ نہیں کرتی۔ ایون اپنے ریلیٹیو سے جب آپ بات کرتے ہیں نا، تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو بہو ہے نا وہ تو ہل کے پانی بھی نہیں پیتی ہے، اور اس نے ہمارے لیے کبھی کوئی قربانی نہیں دی ہے۔ تو یہاں پہ میں فش جو ہے اس کو میرینیٹ کیا تھا، میرینیٹ کر کے ہی میں اس کو فریز کر دوں گی۔ اور جب آپ اس طرح میرینیٹ کر کے فریز کرتے ہیں نا، تو بہت اچھا ذائقہ بنتا ہے بعد میں، اور ہر چیز اس کے اندر گھس جاتی ہے، مطلب سارے مسالے وغیرہ، لہسن وغیرہ، پھر اسمیل ختم ہو جاتی ہے اور بالکل اچھی فرائی ہوتی ہے، اور اچھا ہی آپ گرل اس کو کر سکتے ہیں۔ تو یہی نہیں، آپ کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جو اچھا کر رہے ہوتے ہیں نا، کبھی بھی آپ کے ہسبینڈ کو نہیں کہا جاتا کہ آپ کی جو بیوی ہے نا وہ اچھی ہے، یا اپنے آپ کو بھی نہیں کہا جاتا، وہ اپنے آپ کو بھی نہیں کہتے کہ جو ہماری بہو ہے جو ہم بیاہ کے لے کے آئے ہیں نا وہ اچھی ہے، وہ ہمارے لیے کیا کیا قربانیاں دیتی ہے۔ اس بات کا ذکر وہ اپنی ذات سے بھی نہیں کرتے، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ہماری بہو بری ہے۔ اس سے پہلے بھی اگر بہویں ہوں تو وہ کہتے ہیں ساری بہویں ایک جیسی ہیں، اور اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ جو ہماری بہویں ہیں نا وہ ہماری ذرا بھی سگی نہیں ہے۔ اور یہ سب باتیں جب آپ سنتے ہیں تو آپ کو اتنا افسوس ہوتا ہے کہ میں نے ان کے لیے اتنا ٹائم ویسٹ کیا، میں ان کو ماں باپ سمجھ کے ان کی خدمت کرتی رہی، اپنی نندوں اور دیوروں کو بہن بھائی سمجھتی رہی، لیکن مجھے اس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ میں ایک بیگانہ عورت ہوں، اور مجھے اتنا برا بھلا کہا جاتا ہے میری پیٹھ پیچھے۔ اور یہی نہیں، آپ سے اگر چھوٹی سی غلطی ہو جائے، آپ کچھ جو ہے نا کہہ دیتے ہیں، یا آپ کوئی کسی ٹائم آپ کا موڈ سوئنگس آپ کو ہو جاتے ہیں، آپ کی پریگنینسی ہوتی ہے، یا پھر کسی وجہ سے بھی آپ کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں، ہوتا ہے نا کبھی کبھی آپ گھر میں بھی اپنے کہہ ہی دیتے ہیں اپنے سگے ماں باپ کو بھی کہ امی میرا موڈ نہیں ہے اس ٹائم، میں نہیں اٹھ سکتی، اس طرح۔ تو اس طرح اگر آپ کہہ دینا تو آپ کو اتنا برا ثابت کر دیا جاتا ہے پورے معاشرے کے اندر، آپ کا کیا ہوا سارا پچھلا ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر اس ٹائم پہ آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے ماں باپ اپنے ہی ہیں، اپنے سگے بہن بھائی سگے ہی ہوتے ہیں، یہ سب لوگ بیگانے ہیں۔ پھر وہ ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ان سب سے غافل ہو جاتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں ان سب کا دل جیتنا جو ہے نا چھوڑ دیتے ہیں، آپ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، اور آپ اپنی لائف کے اندر، اپنے بچوں کی لائف کے اندر مگن رہتے ہیں۔ پھر اس ٹائم پہ آپ کو کوئی برا نہیں کہتا، سب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی زندگی میں مگن رہتی ہے، یہ ہمیں اتنا نہیں سوچتی۔ پھر آپ اتنے برے بھی نہیں رہتے، آپ یقین کریں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی یہ سب ہوتا ہے جو میں آپ کے ساتھ ابھی بیان کر چکی ہوں، تو آپ پوری کوشش کریں کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، ان سارے بے فیض لوگوں کا دل جیتنا چھوڑ دیں، اور ایسے لوگوں کو امپریس کرنا، ان لوگوں کی گڈ بکس میں آنا، یہ توقع کرنا چھوڑ دیں۔ اپنے کام سے کام رکھیں، اپنی لائف کو بہتر کریں، اپنے ہاتھوں کو بہتر کریں، اپنی خوبصورتی کی طرف آپ دھیان کریں کہ آپ نے صبح کیا کھانا ہے، آپ نے اپنے فیس پہ کیا لگانا ہے، آپ کے بال خراب تو نہیں ہے، آپ نے سیلون جانا ہے، کچھ بھی آپ نے کرنا ہے، آپ اپنی اچھی شاپنگ کریں، اپنے اچھے جو ڈریسز ہیں نا وہ اسٹچ کرائیں، جو بھی آپ افورڈ کرتے ہیں آپ وہ ڈریس لیں۔ اگر آپ سیلون نہیں جاتے تو آپ گھر میں ہی اپنے لیے کچھ کریں، اپنا گھر میں فیشیل کریں۔ جو ٹائم آپ ان سارے بے فیض لوگوں کو خوش کرنے میں ضائع کرتی ہیں، وہ ٹائم آپ اپنی ذات کے اوپر لگائیں، اپنی نمازیں پڑھیں، آپ اپنا قرآن پاک پڑھیں، ان کے ساتھ برا نہ کریں۔ آپ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اب ان کے بارے میں غیبت کرنی ہے، یا ان کے بارے میں ان کو برا بھلا کہنا ہے، وہ بھی آپ نے نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو آپ نے راضی رکھنا ہے،
نمازیں پڑھ کے بھی، قرآن پڑھ کے بھی آپ راضی رکھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے نا اس کو بھی آپ نے تکلیف نہیں دینی۔ ان کو آپ سے کام پڑ جائے تو آپ کسی نہ کسی کے کام آ جائے، لیکن جو ہوتا ہے نا ایکسٹرا کرنا، ہر ٹائم دل جیتنے کی کوشش، یہ آپ کو نہیں کہہ رہے پھر بھی آپ بڑی بڑی دعوتیں کر دیتے ہیں، ان کو آپ خوش کرنے کی جتنی بھی کوشش کر لیں آپ کو کبھی کوئی بھی سسرال والا اچھا نہیں کہے گا۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ بہت اچھا سسرال بھی مل جاتا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں ہماری بہو بڑی اچھی ہے، لیکن میجورٹی میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی اپنی بہو کو کوئی اچھا نہیں کہتا۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ کسی کو بھی زیادہ امپریس کرنے کی کوشش نہ کریں، اپنی انرجیز ویسٹ نہ کریں، اپنی وہ انرجیز آپ اپنی عبادت میں ضائع کریں، آپ کو کچھ مل بھی جائے گا، آپ کو اللہ مل جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے نا اس کو بس اتنا آپ کریں کہ اس کے ساتھ برا نہ کریں، اس کے بارے میں کوئی بھی آپ بری پلاننگ نہ کریں۔ اور اللہ کی مخلوق کو جب آپ برا نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے راضی رہتے ہیں، اور جب آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ویسے ہی راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ عبادات بھی کریں اور ساتھ لوگوں کا برا بھی کہیں، برا کریں بھی، تو پھر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ لیکن ایکسٹرا جو آپ اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں نا اور آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو اچھا کہا جائے گا، یہ آپ کا گمان ہے۔ آپ کو کوئی بندہ اچھا نہیں کہتا، لوگ یوز کرتے ہیں آپ کو، آپ کا کھائیں گے پئیں گے اور اس کے بعد بس گڈ بائی کہہ دیں گے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اچھے ہیں۔ یہ صحیح حقیقت ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے 10 سال اپنے سسرال میں گزارے ہیں، اس میں 6 سال میرا جوائنٹ فیملی سسٹم میں گزرے ہیں، تو میں نے یہی رزلٹ نکالا ہے کہ مجھے کبھی کسی نے اچھا نہیں کہا۔ میں نے جتنا بھی کیا ہے نا مجھے ہمیشہ برا ہی کہا گیا ہے، مجھے برا ثابت کیا گیا ہے، تو میں نے بس اب اچھا بننا چھوڑ دیا ہے، میں نے اچھا کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہاں میں برا نہیں کرتی ہوں، میں کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتی ہوں، میں کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتی ہوں، اس کے علاوہ میں خاموش ہو گئی ہوں۔ اور آپ بھی یہ کر کے دیکھیں، اپنی انرجیز ان لوگوں کو، ان بے فیض لوگوں کو خوش کرنے میں ضائع نہ کریں۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے، آپ کی زندگی میں بہت سے کام ہیں جو کرنے کے لیے آپ کو ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں سب سے بڑی جو ڈیوٹی ہے نا وہ آپ کی اولاد ہوتی ہے۔ آپ کی اولاد آپ کے پاس بھیجی گئی ہے اور وہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی، آپ نے ان کو سنوارنا ہے، ان کو کچھ بنانا ہے، ان کو اچھا نیک انسان بنانا ہے، یہ آپ کی ایک ڈیوٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے۔ اپنے سسرال والوں کو خوش کرنا آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے، آپ بس اپنے شوہر کو خوش کیا کریں، اس کو کیسے خوش کر سکتی ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور اپنے شوہر سے آپ آرام سے کہہ دیا کریں کہ مجھے کبھی کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا تو میں نے اب کچھ نہیں کرنا، میں برا نہیں کروں گی لیکن میں اچھا بھی نہیں کروں گی۔ آپ کے ہسبینڈ کو اگر ایشو ہے تو ہوتا رہے، آپ اس چیز کی بھی پرواہ نہ کریں، اور بس آپ اپنے ہسبینڈ کے لیے جو کر سکتی ہیں وہ کیا کریں۔ آپ کا ہسبینڈ آپ کا سب کچھ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے جو بچے ہوتے ہیں نا، جن کی میں بارے میں ابھی بات کر رہی تھی، ان کو اچھا بنانے کی، نیک بنانے کی آپ نے ایفرٹ کرنی ہے، اور وہ ایفرٹ آپ کی دنیا میں بھی کام آئے گی، آپ کی آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ جب آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ کی آخرت کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اولاد جو اس کو آپ نیک بنا کے جاتے ہیں، وہ اولاد جب آپ کے لیے دعا کرتی ہے تو صدقہ جاریہ بن جاتی ہے وہ دعائیں، تو وہ آپ کے کام آئے گی۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی اولاد کو کتنا نیک بنا کے گئے ہیں۔ اگر آپ کی اولاد نیک کام کرتی ہے، نیک اعمال کرتی ہے، تو وہ ماں باپ کے کام آتے ہیں۔ جب وہ ہم قبروں میں ہوں گے تو ہماری یہی نیک اولاد ہمارے کام آئے گی، ہمارے درجوں کو بلند کر دیا جائے گا، ہمیں ایک درجہ بلند کر کے کہا جائے گا کہ آپ کی نیک اولاد آپ کے لیے دعا کر رہی ہے۔ وہ اولاد جس کو آپ قرآن پاک سکھا کے آئے تھے وہ قرآن پاک پڑھتی ہے تو آپ کو ثواب ہوتا ہے، یہ سب کہا جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ میں یہاں پہ فرقوں کی باتیں نہیں کروں گی، میں جنرل باتیں کر رہی ہوں کہ اگر آپ کی اولاد نیک ہوتی ہے تو آپ کو اجر ملتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو اس لیے آپ ادھر اپنی انرجیز ویسٹ کریں، بجائے یہ کہ آپ ان بے فیض لوگوں کو خوش کرنے میں ضائع کر دیں اور اپنی اولاد کو اگنور کر دیں۔ ان کی تربیت کے سال آپ ان لوگوں کو خوش کرنے میں ضائع کر دیں گے تو آپ کی وہ نسلیں تباہ ہو جائیں گی، اور آپ کو پھر بھی کوئی اچھا نہیں کہے گا۔ میرا آج کا بلاگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک، کامنٹ اینڈ شیئر کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے ولاگ میں ایک نئی سوچ کے ساتھ۔ یہاں پہ میں نے ایک میتھی کی جو ہے نا روٹی بنائی تھی، وہ میتھے ملتے ہیں، ان کو صاف کیا جاتا ہے، پھر اس کو میں نے صاف کر کے آٹا گوندھ کے روٹی بنائی۔ اللہ حافظ، ٹل دین